جس سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے وہ تو چھوڑ دیے تھے، دعا کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اب ہمارا اتنا بڑا مجمع ہے، ہم لوگ اگر اپنے حالات پر غور کریں تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ ہم لوگ کتنی دعا کرتے ہیں۔ کوئی آدمی ہم میں ایسا ہے کہ جو 5 وقتہ نمازوں کو چھوڑ کر کے 24 گھنٹے میں کوئی وقت جیسے تہجد کے وقت اٹھا یا دن میں کوئی وقت، رات میں تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکا، دن میں کوئی وقت ایسا کہ پارا آدھا پارا تلاوت کر لیا، 2-4 رکعت نماز پڑھ لیا اور اس کے بعد دعا کرنے کے لیے بیٹھا 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ جیسی اس کی عادت ہے اللہ سے مانگنے کی، ایسے مانگتا ہو 5 وقت کی نماز چھوڑ کر کے، کتنے لوگ ہیں ہاتھ اٹھانا جو دعا مانگتے ہیں؟ 10 ہاتھ بھی نہیں ہوتے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ سے مانگتے بھی نہیں اور ہم کو مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں۔ ابھی ہم لوگ کسی کو بولیں گے چلو تم دعا مانگو تو وہ تیار نہیں ہوگا، اور اگر مانگنا شروع کرے گا تو 2-4 منٹ کے بعد گاڑی رک جائے گی۔ یعنی ہم کو مانگنے کا بھی ڈھنگ نہیں، جبکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں 1 سے زائد مرتبہ اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اللہ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لیکن ہم لوگ نہیں مانگتے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات انتہائی خراب ہیں۔ ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، ہم لوگ مالیگاؤں میں ہیں اور مالیگاؤں میں رہتے ہوئے ہم لوگ مسلمانوں کی اکثریت ہے، سب کچھ ہم کو ٹھیک نظر آتا ہے۔ ابھی مدھیہ پردیش کے کھرگون ضلع کے اندر فساد ہندو مسلم چالو ہے، ابھی فساد چالو ہے، مسلمانوں کے خلاف یک طرفہ کارروائی ہو رہی، دکانیں لوٹی جا رہی ہیں، جلائی جا رہی ہیں، اور یہ سب کچھ منظم طریقے سے پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مہاراشٹر میں بھی فساد کرانے کی تیاری ہے۔ ایک نیتا نے یہ اعلان کیا کہ مسجدوں سے مائک نکالا جائے، اذان مائک کے ذریعے نہیں ہونی چاہیے، ورنہ مسجد کے سامنے ڈی جے لگا کر کے ہنومان چالیسا بجایا جائے۔ تو یہ انہوں نے شروع کر دیا۔ ابھی میں آفس میں بیٹھا تھا، سنگمیشور سے فون آیا، جمعیت دفتر سے فون آیا، سبکسیر کی مسجد کے سامنے یہ کام ہو رہا ہے۔ اب ہم لوگ اگر ریئیکشن دیتے ہیں تو فساد ہو جائے گا۔ فساد ڈالنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم لوگ برداشت کریں۔ تو ان سے میں نے کہا کہ تراویح ہو گئی، کہنے لگے ہاں، تو میں نے کہا تم لوگ نکل کر کے اپنے اپنے مسجد بند کر دو، گھر چلے گئے، اس لیے کہ عشاء کی نماز بھی ہو گئی، تراویح بھی ہو گئی۔ فساد ہو جائے اس کے لیے پوری پلاننگ ہے۔ آج کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بمبئی میں شیو سینا بھون کے سامنے ڈی جے لگا کر کے ہنومان چالیسا پڑھا جانے لگا، پولیس نے روکا تو وہ یہ بولتے ہیں تو یہ شیو سینا بھون ہے، مسجد تو نہیں ہے، کیوں روک رہے ہو ہم کو؟ یہاں تو یہ ہندوؤں کی جو ہے آستھا ہے، یہ شیو سینا بھون ہے، کوئی مسجد تو ہے نہیں، کیوں روک رہے؟ تو پروگرام اس طرح کا ہے کہ پورے ملک میں ہر جگہ لائن اگر خراب ہو جائے، ہندو مسلم فسادات ہوں، اور فساد شروع ہو گیا تو پھر پورا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ کون کون سی دکان توڑنی ہے، لوٹنا ہے، جلانا ہے۔
اور کن کن لوگوں کو مارنا ہے، کتنے لوگوں کو گرفتار کرنا ہے، یہ پوری پلاننگ ہوگی۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم لوگ بہت ناگفتہ کے حالات سے گزر رہے ہیں، یعنی کہنا بھی مشکل ہے، چپ رہنا بھی مشکل ہے۔ یہ حالات آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ آج ہم لوگ کتنے بے بس ہیں۔ جس جگہ فساد ہوتا ہے، انتظامیہ ڈپارٹمنٹ فسادیوں کا پورا ساتھ دیتی ہے، اور اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ کچھ پولیس والے ایسے ہوتے ہیں جن کی نگرانی میں سب لوٹ پاٹ کی جاتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں کتنے غیر محفوظ حالات میں۔ ہم لوگ سے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرو، یہ کرو، وہ کرو، مقابلے کی بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ آئے تھے، ان سے میں نے کہا کہ یار تم مانے گاؤں بہت بڑا ہے، تم ایک کام کرو، 50 ایسے لڑکے لا کے دو جو مرنے کے لیے تیار، کہ بھائی فساد ہوگا تو ہم لڑیں گے، مر جائیں گے۔ ایک بھی نہیں آیا نا، ایک بھی نہیں آیا۔ یعنی ہم لوگوں کو پریشر میں لینے کے لیے تم کچھ کرتے نہیں، جمعیت کچھ کرتی نہیں، حالات اتنے خراب ہیں، ہم کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مقابلہ کرنے کے لیے مقابلے کی طاقت چاہیے، تو تم 50 لڑکے لا کر کے دو، تو وہ ایک آدمی بھی نہیں لا سکتا۔ اب آپ بتاؤ، ہم لوگ مقابلہ کر سکتے؟ بولو نا، نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم لوگ برداشت کریں، معاملہ اللہ پر چھوڑ کر کے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہم لوگ دعا بھی نہیں کرتے۔ اس سے زیادہ بری بات اور کیا ہوگی کہ ہم کچھ نہیں کرتے، حتیٰ کہ دعا کرنا بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ ابھی یہ ہزاروں کا مجمع ہے، اس میں 10 ہاتھ نہیں اٹھے جو 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، جبکہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی تو کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ لیکن ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں۔ دوسروں کو الزام دینے کی بات آئے کہ سب ہاں میں ہاں سر میں سر ملانے لگے، لیکن ہم کو کیا کرنا چاہیے اس بارے میں کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ختم قرآن پاک کی مجلس ہے۔ یہ موضوع اس لیے میں نے شروع کیا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم کتنی کوتاہی کر رہے ہیں۔ دعا کریں گے نا انشاءاللہ۔ ابھی والی دعا نہیں بول رہا ہوں، اس کے بعد 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا آپ رکھو کہ کم سے کم 5 منٹ 10 منٹ اللہ سے دعا تو کرو، خود ذکر کر لو، قرآن کریم کی تھوڑی بہت تلاوت کر لو، 2-4 رکعت نماز پڑھ لو، اور اس کے بعد دعا کرو۔ یعنی دعا کے لیے ہم یہ نیکی کریں، اس لیے کہ ہمارا یہ طریقہ رہا ہے، شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ اللہ سے مانگنا ہو تو مانگنے سے پہلے کوئی نیکی کرنا چاہیے، کوئی نیک عمل کرنا چاہیے، اس کے بعد دعا کرنا چاہیے۔ تو 5 وقت کی نماز کے علاوہ بھی ہم لوگوں کو دعا کرنا ہے، اور صرف اپنے لیے مانگنا ہے ایسا نہیں، اپنے سے زیادہ اپنی امت کے لیے مانگنا ہے، پوری امت کے لیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی ایمان والا
دوسرے ایمان والے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے، اور فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس نے جو اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے اس کو بھی عطا فرما۔ تو اب ہم اپنے لیے نہیں بھی مانگیں گے تو ہم کو ملے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے مانگیں۔ اور آسان سا ہے کہ سحری کے لیے سبھی اٹھتے ہیں، سحری کے لیے اٹھتے ہیں، جب سحری کے لیے اٹھیں تو تھوڑا پہلے اٹھ جائیں، سحری 10-15 منٹ پہلے ختم کر لیں، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے 5-10 منٹ اللہ سے دعا کریں۔ کون کون کرے گا ہاتھ اٹھانا؟ کرو گے نا؟ اور ہماری مصیبتوں کا یہ ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ آپ پورا محلہ دیکھ ڈالو، کسی کے گھر میں بندوق نہیں ملے گی، کسی کے گھر میں تلوار نہیں ملے گی، کسی کے گھر میں لاٹھی نہیں ملے گی، یعنی مقابلے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک اندازہ کرو، اگر خدا نہ کرے کسی محلے میں ہتھیار لے کر کے اگر 100-50 لوگ گھس گئے حملہ کرنے کے لیے، ان کو روکا جا سکتا ہے؟ بولو نا، نہیں روکا۔ ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں اور ہم کر بھی نہیں سکتے۔ مشکل یہ ہے کہ یہ قانون کے خلاف ہے، ہم کریں گے تو گرفتاری ہوگی، جیلوں کی سلاخوں میں پیچھے ڈال دیا جائے گا، اور ان کے لوگ کریں گے تو ان کو ہر طرح کی چھوٹ ہے۔ یہ حالات ہے، ظاہر بات ہے ان حالات کے اندر ہمارا ایک ہی سہارا اور وہ ہے اللہ کی مدد۔ اور اللہ کی مدد کیسے ملے گی؟ جب ہم دعا کریں گے، اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ ہم تو مانگتے بھی نہیں نا۔ اور ایک دم موٹی سی بات ہے کہ بچہ جب تک روتا نہیں ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، ماں سمجھتی ہے سب ٹھیک ہے۔ اللہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں سمجھتا، نہیں خبر ہے، نہیں معلوم ہے، ایسا نہیں، لیکن ہماری بھی تو ذمہ داری ہے نا۔ تو سحری 10-15 منٹ پہلے ختم کر کے وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت اللہ جو توفیق دیتا ہے تہجد پڑھ کر کے دعا مانگنا چاہیے۔ مانگیں گے نا انشاءاللہ؟ اور دیکھو، مانگو گے اپنی دنیا اور آخرت کے مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، 10 دن کی تراویح تھی، قرآن پاک ختم ہو گئے۔ کسی کو ایسا لگتا ہے کہ تراویح بھی ختم ہو گئی؟ اگر کسی کو لگتا ہو تو ہاتھ اٹھانا۔ تراویح تو نہیں ختم ہوئی نا، تو قرآن پاک ختم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تراویح چھوڑ دو۔ قرآن پاک مکمل تراویح میں پڑھنا یا سننا ایک الگ سنت ہے، اور پورا مہینہ تراویح پڑھنا ایک مستقل سنت ہے۔ قرآن کریم ختم ہوا ہے، تراویح ختم نہیں ہوئی ہے۔ ابھی ہمارے حبیب بھائی نے جو اس لان سے کے مالک ہے، انہوں نے کہا کہ اگر مجمع تیار ہوگا تو ہم یہاں کل سے پھر 10 دن کی تراویح پڑھیں گے، پھر سے 10 دن کی تراویح۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھانا۔ آدھے لوگ بھی نہیں۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تراویح ختم نہیں ہے، تراویح آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ آپ اگر 10 دن میں ختم کرنا چاہتے ہو دوبارہ تو آپ ان سے بات کریں گے، انتظام جیسے ابھی کیے اگلا انتظام بھی کریں گے۔ اور اگر آپ کو قرآن پاک مکمل کرنا تھا، سننا تھا، آپ نے سن لیا، اب اپنے محلے کی مسجد میں آپ اگر مختصر تراویح پڑھنا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے، تاکہ قرآن پاک مکمل پڑھنے سننے کی سنت ادا ہو گئی۔ اب پورا مہینہ تراویح پڑھنے کی سنت بھی ہمیں ادا کرنی ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ تیسری بات، رمضان کا ایک عشرہ مکمل ہو رہا ہے،
2 عشرے باقی. کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے درمیان تھے، آج ہمارے درمیان نہیں ہے، اللہ کی جوال رحمت میں چلے گا. اللہ نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا کیا، اور یہ اس لیے عطا کیا کہ اس امت پر اللہ پاک کے بے شمار احسانات ہیں. رمضان اللہ نے اس لیے دیا تاکہ ہم تمام کی مغفرت ہو جائے. پہلا عشرہ اللہ کے رحمت کا، دوسرا عشرہ اللہ پاک کی طرف سے مغفرت عطا کرنے کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات اور خلاصی کا. اللہ نے رمضان ہم کو اس لیے دیا کہ ہماری مغفرت ہو جائے. پتہ نہیں کس کو اگلا رمضان ملے نہ ملے. کوئی بول سکتا ہے کہ میں اگلے رمضان تک رہوں گا؟ کوئی نہیں بول سکتا. ابھی ہمارے مفتی عرفان صاحب جو جامع مسجد میں ہمارے ساتھ تراویح پڑھا ہے، آئے اپنے محلے کے، خبر انہوں نے دی کہ 50-55 سال کی عمر کے آدمی تھے، صوم و صلات کے پابند تھے، بالکل اچھے تھے، بالکل اچھے تھے، طبیعت خراب نہیں تھی. کوئی نہیں بول سکتا کہ مرنے والے. ابھی ہم لوگ ہیں، ہمارے بارے میں کوئی بول سکتا ہے کہ ہم لوگ مرنے والے. ہم تو ایسا سمجھتے ہیں کہ آدمی بوڑھا ہو تو مرے گا، ڈاکٹر بولے گا بہت سیریس ہے، جواب دیں گے، جواب گھر لے جاؤ تو آدمی سنتا ہے کہ اب یہ مرے گا. باقی لوگوں کے بارے میں ہماری سوچ نہیں ہوتی کہ یہ مر جائے گا، یہ مر جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں. لیکن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. چلتا پھرتا آدمی کی وقت پورا ہوا، اللہ اپنی جوار رحمت میں بلا دیں گے. کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی. روزہ کھولنے کے وقت انتقال ہوا. کیا کر سکتے؟ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی عمر کتنی باقی ہے. اگلا رمضان ہم کو ملے گا کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. اللہ نے یہ موقع ہم کو دیا ہے رمضان کا، اس میں اتنی عبادت کا اہتمام اور دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ اور کرنا کیا ہے؟ رمضان کے روزے اہتمام سے رکھے جائیں، تراویح اہتمام سے پڑھی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کے ساتھ اپنی مغفرت مانگی جائے. یہ 3 کام آپ کرو گے انشاءاللہ مغفرت ہو جائے گی. کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہم میں کوئی ایسا بھی ہے جو روزہ نہیں رکھتا؟ ہاتھ تو کوئی نہیں اٹھائے گا. میں بولوں گا بھی تو ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. لیکن بولنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں ایک موقع پر آپ نے جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھنے لگے، پہلے سینے پر قدم رکھا تو ایک بددعا کہ ہلاک ہو وہ شخص، ہلاک ہو وہ شخص جو اب جس کے والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور یہ اس کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروائے. حضرت جبرائیل نے بددعا کی، حضور نے آمین کہی. دوسرا وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے. جبرائیل نے بددعا کی کہ یہ شخص ہلاک ہو، حضور نے فرمایا آمین. تیسرا شخص جس کو اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا کیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، ایسا شخص ہلاک ہو، حضور نے فرمایا آمین. جبرائیل کی بددعا ہی کم نہیں تھی، اس پر تو حضور کی آمین نے کتنی خطرناک بددعا بنا دی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. اگر رمضان ہم کو ملا اور ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو یہ تو ایک محرومی ہے ہی. جبرائیل کی بددعا بھی ہم کو لگی نا ہماری ہلاکت اور بربادی کی. ایک تو مغفرت بھی نہیں ہوئی اور ہم کو بددعا بھی لگی.
اس لیے رمضان اللہ نے دیا ہے تو اپنی مغفرت ہو جانی چاہیے اس کے لیے. اور کیسے ہوگی میں نے بتا دیا. رمضان میں یہ نہیں ہے کہ آپ پہاڑ جا کر کے پھوڑو، یہ نہیں کہا گیا. رمضان میں 5 وقت کی نماز سال بھر ہے، صرف رمضان میں ہے ایسا نہیں، سال بھر 5 وقت کی نماز. زکوٰۃ سال میں کبھی بھی دے سکتے. حج کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں. رمضان میں کیا ہے؟ روزے کا حکم ہے. اللہ نے روزے فرض کیے اور ہمارے آقا نے رات کی نماز تراویح کو اپنی سنت قرار دیا. بس یہی 2 کام ہیں. اور جو آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھ لے اور رات تراویح کا اہتمام کر لے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے گا. اس لیے یہ رمضان آپ اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھو، اپنی زندگی کا آخری رمضان. ہم کو جو بھی معاملات فیصل کرنے ہیں اسی رمضان، اگلے رمضان میں نہیں. اگلا رمضان پتہ نہیں کون دیکھتا ہے کون نہیں دیکھتا. جیسے جیسے قیامت سے زمانہ قریب ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کی عمریں کم ہوتی جا رہی. حضرت آدم کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی تھی. اصحاب کہف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غار میں سوئے تھے تو 309 سال تک سوئے رہے. فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ 400 سال تک اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا تھا. عمر کتنی ہوگی معلوم نہیں. تو جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے عمریں کم ہوتی جا رہی. آپ قبرستان جاؤ، وہاں جا کے رجسٹر چیک کرو تو آپ کو پتہ چلے گا زیادہ تر اموات 45 اور 55 سال کے درمیان ہو رہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں جا کے. میں جب میت میں جاتا ہوں تو جا کے آفس میں بیٹھتا ہوں اور رجسٹر میں یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی آج کتنی میت ہوئی اور ان کی عمر کیا تھی اور کیوں انتقال ہوئی. تو 45 سے 55 سال کی عمر میں اب زیادہ تر اموات ہو رہی، بوڑھے کم مر رہے ہیں. ابھی دیکھ لو اتنا بڑا مجمع ہے، کتنے بوڑھے ہیں آپ دیکھ لو. آزو بازو میں کتنے بوڑھے. آدمی بڑھاپے تک پہنچنا ہی نہیں ہے. کسی بھی مجمع میں آپ دیکھ لو، یہ مسجد میں آپ دیکھ لو 5 وقت کی نماز میں آپ دیکھ لو پوری صف کے اندر ایک بوڑھا بھی نظر نہیں آتا. کیوں؟ بوڑھے ہیں ہی نہیں. لوگ بڑھاپے سے پہلے چلے جا رہے ہیں. کوئی دوسرا مجمع دیکھ لو، شادی کا موقع ہو، کوئی سیاسی جلسہ ہو، یعنی آپ دین سے ہٹ کر کے دوسرا مجمع بھی دیکھ لو آپ کو بوڑھے نہیں ملے. اتنے ہزاریں لوگ ہیں، بتاؤ کس کے گھر میں کوئی بوڑھا ہے؟ ہاتھ اٹھا دو. 10-15 ہاتھ اٹھے. میں ہاتھ اس لیے اٹھوا رہا ہوں کہ آپ کو صرف میں بول دیا اور آپ مان لو ایسا نہیں. میں جو بول رہا ہوں یہ سچائی ہے اور اس کی تائید یہ ہاتھ اٹھانے والے لوگ کر رہے ہیں. بہت کم گھروں میں بوڑھے ہیں، لوگ بڑھاپے تک نہیں پہنچتے. تو یہ برہمتی میں مت رہنا کہ اپنے لمبی عمر پائیں گے. کب بنانا آئے گا معلوم نہیں. اس لیے اگلا رمضان کس کو ملے گا نہیں معلوم. بس یہ رمضان پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے، کل 10واں روزہ رہے گا، رحمت کا عشرہ ختم. اگلا جو 20 دن ہے آپ ٹارگیٹ کر لو کہ میری مغفرت ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ اس لیے یہ 20 دن اپنی زندگی کا حاصل
پاک مکمل ہو گیا. اللہ پاک قبول فرمائے. حفاظ کرام کو اللہ جزائے خیر دے. یہ آسانی سے نہیں پڑھاتے, بہت مشکل سے پڑھاتے. میں بھی پڑھاتا ہوں, پڑھا رہا ہوں, مجھے پتہ ہے. ابھی حافظ صاحب سے بات ہو رہی تھی, حافظ صاحب نے بھی ایک لمبے زمانے تک تراویح پڑھا. تراویح کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے قرآن کریم پڑھنا آسان بات نہیں ہے, آسان بات نہیں ہے, بہت مشکل کام. آپ اس سے اندازہ کریں کہ جب آپ نماز کی نیت باندھتے تو کہاں کہاں گھوم کے آتے, کہاں کہاں گھوم کے آتے آپ کو پتہ ہے. حافظ قرآن پڑھتا رہتا ہے, ذرا سا اس کا ذہن ہٹا کہ گاڑی رک گئی, بھول جاتا ہے, متشابہ لگ جاتا, آدمی لقمہ لگ جاتا ہے اس کو. تو پورا ذہن اس کو سمیٹ کر کے رکھنا پڑتا ہے, اور ذرا سا ذہن ہٹا یہ مشکل. اور قرآن کریم کا معجزہ ہے یہ کہ آدمی چاہ کر بھی غلط نہیں پڑھ سکتا. یہ حافظ لوگ بیٹھے ہیں اور بھی بننے میں حافظ ہوں گے. کوئی جان بوجھ کر کے اگر غلط پڑھنا چاہے تو قرآن کریم پڑھ ہی نہیں سکتا, گاڑی رک جائے گی اس کی. سمجھ رہے, یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. اسی لیے آپ دیکھو گے حافظ صاحب پڑھتے پڑھتے جیسے ہی ان سے غلطی ہوتی ہے گاڑی رک جاتی, یعنی وہ آگے نہیں پڑھ پاتے, آگے نہیں پڑھ پاتے. یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے بھی غلط پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا. اس لیے حافظ جو قرآن پاک سناتا ہے آسان بات نہیں ہے, بہت مشکل کا. اور حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ جب تراویح پڑھتے تھے تو رمضان میں وزن کم ہو جاتا ہے, میرا بھی کم ہو جاتا ہے, سب حافظ لوگ کا کم ہو جاتا ہے. میں تو رمضان تراویح شروع ہونے سے پہلے وزن کرتا ہوں, اور جب قرآن کریم مکمل ہو جاتا ہے تو وزن کرتا ہوں. 20 دن میں کتنا وزن کم ہوتا ہوگا؟ 5 کلو 7 کلو 5-7 کلو وزن کم ہو جاتا ہے. یہ تراویح کا صحیح رہتا ہے کہ تراویح میں قرآن پاک سنانا ہے. سننے والوں کا وزن بڑھتا رہتا ہے. کیا ایک نمبر کا مال کھاتے, تلی پیتے, فروٹ کھاتے, اور اچھا چاول, اچھا گیہوں, اچھا گوشت, وزن بڑھ جاتا. حافظ کی ہڈیاں کھڑی رہتی ہے, اس کا وزن کم ہو جاتا. وہ صحیح طریقے سے کھا بھی نہیں سکتا. اور تراویح سنانے کا ایک صحیح ہوتا ہے. اکبر بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی تھا جس کو ملا دو پیازا بولتے ہیں. وہ مسلمان تھے, اس کے مقابلے میں ہندو لوگ بھی تھے, ان کے مشیر. اکبر بادشاہ نے ملا دو پیازے کو ایک بکری دی اور کہا کہ اس کو صبح آدھا کلو چنا, آدھا کلو بادام, یہ سب کھلانے کا, شام کو کھلانے کا, اور جیسی بکری میں دے رہا ہوں 11 کلو کی, 1 مہینے کے بعد 11 کلو کی واپس کرنے کا. اب آپ سوچو, 1 نمبر کا ماں کھلائیں گے تو بکری کا تو وزن کدھر سے کدھر چلا جائے گا. 11 کلو پر وزن رکے کیسے؟ کسی کو آئیڈیا معلوم ہے؟ بتاؤ نا. ملا تو پیاسے بہت صحیح آتی تھی. انہوں نے جب بکری گھر لائی تو ایک شیر بھی جنگل سے دیکھے اور اس کو پنجرے میں رکھا, اور اس کی رسی پنجرے سے باندھی, بکری کی رسی پنجرے سے باندھی. اب بکری دن بھر بیٹھ کے شیر کو دیکھتے رہتی تھی اور شیر بکری کو دیکھتا رہتا. اب کیسا بھی آپ کھلا دو, جو ڈر اور سہم ہوتا ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے. وہ چنا اور بادام کھا کے, دودھ پی کے بھی اس کا وزن نہیں بڑھا. 1 مہینے کے بعد جب واپس کیے تو وزن کم تھا. حافظ کا بھی ایسے ہی رہتا ہے.
اس کو مسئلے پہ سنانا رہتا ہے، وہ بھولے تو لوگ اسے بلانے گئے، یاد نہیں ہوتا، لوگ بولتے ہیں آج 2 جگہ بھولے گا، 3 جگہ بھولے گا، لوگ بولتے ہیں، حالانکہ بھولنا عیب کی بات نہیں، بھولنا عیب کی بات نہیں، حافظ لوگوں کے لیے یہ بات بول رہا ہوں، لپیٹ کے پڑھنا، کہ نہ تم سمجھو نہ ہم سمجھے ایسا، پڑھتا ہے، اب جن کو نہیں معلوم وہ سمجھتے کہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، لیکن صاف پڑھنا، تجوید سے پڑھنا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا، ایک لفظ نہ چھوٹے، کہیں غلطی نہ رہ جائے، یہ حافظ کی ذمہ داری ہے، یہ حافظ کی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ تراویح نام و نمود کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ میں جامع مسجد میں جب تراویح پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا، پہلا سال تھا 1986، تو مسجد کے ذمہ داران کہنے لگے کہ نذرانہ کتنا لیں گے؟ 1986 میں نے کہا کہ میں نذرانہ نہیں لوں گا، اس لیے کہ میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، 2-5 ہزار روپیہ دے کر کے کہا نا مجھے سوال ختم کرنے کا، تو نذرانہ نہیں لوں گا میں، اللہ مجھے دے گا بس۔ بولے نہیں ہم لوگ ہر سال دیتے ہیں، آپ کو دینا ہی پڑے گا، آپ بولو گا کیا لوگ؟ بولو 5 لاکھ روپیہ مسجد کے ذمہ داروں سے میں نے کہا کہ 5 لاکھ روپیہ۔ اب 1986 میں 1000-1500 روپیہ دیتے تھے، بولے 5 لاکھ۔ میں نے کہا اگر دینا ہے نا تو 5 لاکھ، کہ چلو ثواب نہیں ملا 5 لاکھ تو ملا، بولے 5 نہیں دے سکتے، بولے پھر مت دو نا، میں کہاں مانگ رہا ہوں تم سے، تراویح اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں گے، ایک حرف پر کم سے کم 100 نیکی ملتی ہے، اور رمضان کے مہینے میں آپ اس کو 70 سے ضرب کو دے دیں تو ایک حرف پر کتنی نیکی ہوگی؟ 7,000 7,000 نیکی ایک حرف پر ملے گی، ایک حرف پر 7,000 نیکی، اور یہ کم سے کم ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جو بڑھا کر کے دینا چاہے اللہ دے گا، اس کے خزانے میں کمی نہیں، اس لیے ان لوگوں نے بڑی محنت سے پڑھا ہے، اور جو قرآن پاک آپ کو سنایا ہے ہر حرف پر کم سے کم 100 نیکی آپ کو ملی، کم سے کم 100 نیکی، اور پورے مجمع کو جتنی نیکی ملی سب کا مجموعہ اکٹھا کر کے جو قرآن شریف پڑھا ہے اللہ پاک اس کو دے، آپ حساب نہیں کر سکتے کتنی نیکی آپ اس کو ملتی، اور میں جامع مسجد میں پڑھا تھا، اس کو 500 سے ضرب کو دے دے، ماشاءاللہ، پہلے 100 کو 70 سے ضرب کو دینے کا، اور پھر یہ 70 کو 500 سے ضرب کو دے دے گا، کہ تو جگت میں نہیں آیا ہے، اس لیے میں نے اس بات کی کوشش کی کہ میں نے تو الحمدللہ مالیگاؤں آنے کے بعد جامع مسجد میں امامت کی، یہ سلسلہ باقی رہے، میں نے اپنے بیٹے کو وہاں پر نائب امام بنا دیا، نائب امام، اور اس کو میں یہی بات سمجھایا، آج 7 سال کا عرصہ ہو رہا ہے، اس نے بھی ایک بات رکھی کہ میں امامت کروں گا تنخواہ نہیں دوں گا، میں نے کہا چلے گا، مسجد والے بولتے ہیں تنخواہ ہے، وہ بولتے ہیں میں تنخواہ نہیں دوں گا، فی سبیل اللہ امامت کریں، اس لیے جو اپنے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہر حال میں ملے گا، اپنے مسجد سے تنخواہ نہیں لے رہے ہیں، اللہ پاک دوسرا راستہ بنا کر کے دیں گے، مگر اپنی آخرت بنانے کے لیے اپنے کو محنت کرنی پڑے گی، اور امامت بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، سردی گرمی بارش
بیماری، آرام، الجھن، پریشانی سب ہونے کے بعد بھی آدمی کو پہنچنا پڑتا ہے۔ جامع مسجد میں مصلی تھا، اس سے وہ کہنے لگا کہ تم امامت کرتے پگار لیتے، اور ہاں پھر شروع کی بات۔ انہوں نے نماز تو تم کہیں بھی رہو گے تو پڑھنا ہے نا، وہی نماز اگر تم جامع مسجد میں پڑھے تو تم پگار لے گے۔ میں نے کہا نماز کی تنخواہ نہیں لیتے ہیں، کوئی وقت دیتے ہیں اس کی تنخواہ دیتے ہیں۔ انہیں کام کر، تو 1 مہینہ پہلی صف میں مؤذن صاحب کے بازو میں کھڑے ہو کر کے نماز 5 وقت کی پڑھ، مہینہ پورا ہوگا پگار تجھ کو دے دوں گا۔ تو وہ پہلی نماز میں تھا، دوسری نماز میں اس کو وہاں جگہ نہیں ملی، کیوں؟ لیٹ آیا تھا تو اس کو آخر میں جگہ ملی۔ تیسری نماز میں پہلی صف میں بھی نہیں تھا، دوسری صف میں تھا۔ تو میں نماز پڑھا، اب ہم لوگ کا جامع مسجد میں اسپیشل راستہ ہے امام کا، ایسے نکل کے جا کے بس سڑک میں کھڑا تھا۔ وہ آیا تو کہا بولے مفتی کا بہت مشکل کام ہے۔ بولو پھر کام ہوتا ہے، بولے میں گولڈن نگر میں رہوں، گولڈن نگر میں رہوں، وہاں سے گرتا پڑتا آیا میں، تو پہلی صف میں جگہ نہیں ملی۔ بولو پھر ابھی تنخواہ کے بارے میں کیا بولا؟ بولے بہت کم پگار دے۔ سمجھ گئے؟ تو امامت کی آسان کام نہیں، امامت مقام نبوت ہے، یعنی اگر نبی آج اگر ہمارے درمیان ہوتے تو امامت کے لیے مصلی پر نبی کھڑے ہوتے، کوئی دوسرا نہیں کھڑا ہو سکتا تھا۔ آج وہ نہیں ہے تو ہم جیسے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے امام کو عزت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو اگر بات دیا ہے تو ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں امام اور مؤذن کو دینے کا مزاج نہیں۔ تو میرا ایک دوست مجھ کو کہنے لگا مفتی صاحب تم کے ہدیہ تو بہت محنت ہوئی ہے۔ تو میں اس کو بتا تو میرے ساتھ کتنے دن سے رہتا ہے؟ تو ہم کو یہ کوئی 30 سال، بولا آج تک کوئی دیا؟ آج تک کوئی دیا؟ تو چپ ہو گیا۔ بولا جب ساتھ میں رہنے والا نہیں خیال کرتا تو دوسرے کیسے خیال کریں گے؟ بولا کوئی دیتا ہوتا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک ترغیب دے رہا ہوں، اپنی مسجد کے امام اور مؤذن کی خاموش خدمت کرنی چاہیے۔ خاموش خدمت سمجھتے ہو نا، وقتاً فوقتاً ان کی مالی مدد خاموشی سے کرنا چاہیے۔ ایک امام کو جو تنخواہ ملتی ہے کتنی ملتی ہے مہینے کی؟ 4,000 مان لو، 4,000 میں بیوی بچوں کے ساتھ مہینے بھر کا خرچہ پورا ہوگا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، نہیں ہوگا۔ مگر امام صاحب کبھی بھی مانگتے ہوئے نظر آئے، کبھی کسی کے پاس آ کر انہوں نے سوال کیا کہ بھائی میری مدد کرو، اسی میں اپنا گزارا کرتے ہیں۔ اور وہ سفید کپڑا پہن کر کے آتے تو لوگ پوچھتے تو لوگ نوشا بنے رہتے ہیں۔ وہ اگر کہیں کھانے ہوٹل میں بیٹھے کتنی چاہ پیے تھے، کہیں کھانے کی دکان پہ کہیں چلے گئے کتنی پگار ہے ان کی، یعنی لوگ امام کا پیچھا اٹھائے رہتے ہیں۔ یہ مزاج بدلنے کی ضرورت ہے۔ ائمہ، علماء، مؤذنین، دین کی خدمت کرنے والے افراد، اگر آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے تو ان کا پیچھا بھی مت اٹھاؤ۔ سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ ان کی خدمت نہیں کر سکتے تو ان کی بے عزتی بھی مت کرو۔ ہر مسجد میں 2-4 کھجوری رہتے جو امام اور باقی کا پیچھا اٹھائے رہتے، بدنصیب آدمی ہے وہ۔ اور
امام اور مؤذن کی آنکھ کھالی نہیں جاتی. جو لوگ امام اور باقی کو تنگ کرتے رہتے ہیں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کرتے ہیں. اس لیے ہم لوگ، اللہ ہمیں توفیق دے، اپنی مسجد کے امام اور مؤذنین کی خاموش خدمت کرو، جتا کر کے نہیں، بتا کر کے نہیں، خاموش خدمت کریں گے نا انشاءاللہ. ہاتھ اٹھاؤ. اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو، اللہ جزائے خیر. عیسائیوں نے اپنے علماء کو وہ مقام دیا ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ہر اتوار کو یہ چرچ میں جاتے ہیں، ان میں چرچ میں جو راہب ہوتا ہے، پادری، اس کے سامنے جا کر کے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں کہ مجھ سے ہفتے بھر میں یہ گناہ ہو گیا ہے. وہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولتا ہے سب معاف. یعنی وہ اپنے علماء کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ اس کو خدا کے برابر کر دیا. حالانکہ یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے. لیکن میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں کہ عیسائی اپنے علماء کی کتنی عزت کرتے ہیں اور ہم لوگ اپنے علماء کا کیا کرتے ہیں وہ ہم کو معلوم. آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے دعا کرنے کے لیے بیٹھے تھے، یہ تو معلوم نہیں کیا کیا بول رہے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. ختم قرآن کا موقع ہے، دعا قبول ہوگی. کچھ اہم اور ضروری باتیں تھیں جو مجھے آپ حضرات کے سامنے رکھنی تھی. حالانکہ مجھ کو بھی جانے کی جلدی ہے، میں بھی بولنا نہیں چاہتا تھا. ابھی جو لوگ بولے ان کو بولے بڑا دعا کر کے میں نکلتا، تو وہ بولے ہاں. لیکن بیٹھنے کے بعد یہ ہوا کہ کچھ اپنے دل کی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. حالات ہم لوگوں کے اچھے نہیں ہیں اور اس کا واحد علاج یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، اللہ سے دعا مانگنے کا اہتمام کریں. انہی چیزوں میں ہمارے لیے کامیابی اور نجات ہے. باقی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں. پورے محلے میں آپ کو مقابلہ کرنے کے لیے نہ آدمی ملے گا نہ سامان ملے گا، کچھ نہیں. اس لیے دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے. کریں